بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے، اسے نیکی کی راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت فوت ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص اچھے خاتمے کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مت ڈال اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، لہذا اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو موت آئی، جس پر کسی نے کہا کہ کیا اچھی موت ہے کہ بغیر مرض میں مبتلا ہوئے مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور تم نہیں جانتے اگر اللہ اسے مرض میں مبتلا کر کے موت دیتا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا۔ اچانک موت کافر کے لیے اللہ کی ناراضگی کی پکڑ ہے، کیونکہ ایک تو اس کی عمر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوتی ہے، دوسرا اچانک موت کی وجہ سے توبہ کا امکان جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ورنہ انسان بیمار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں مرنے سے پہلے اصلاح اور توبہ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کے اطاعت گزار مومن بندے کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ جو موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اچانک موت اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں بلکہ اس کے رفع درجات کا باعث ہو۔ اس لیے امام بہقی رحمۃ اللہ کی شعب الایمان میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اچانک موت کافر کے لیے ناراضگی کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کے پاس اکٹھے تھے، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔ اسی دوران جب کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ہم میں سے بعض لوگ خیمہ لگانے لگے، بعض نے تیر اندازی شروع کی، بعض جانور چرانے لگے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے پکارا، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ چنانچہ ہم اکٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں مخاطب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہ تھا جس پر ضروری نہ رہا ہو کہ جس چیز میں وہ بھلائی دیکھے اس کو وہ اپنی امت کو بتائے، اور جس چیز میں برائی دیکھے انہیں اس سے ڈرائے، اور تمہاری اس امت کی خیر و عافیت شروع کے لوگوں میں ہے اور اس کے آخر کے لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتیں اور ایسے مسائل گھیر لیں گے جن کو یہ ناپسند کریں گے، فتنے ظاہر ہوں گے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہی میری ہلاکت و بربادی ہے، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا، پھر دوبارہ فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت و بربادی ہے، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا۔ لہٰذا تم میں سے جس کو یہ پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے
تو ضروری ہے کہ اسے موت ایسی حالت میں آئے جب وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور چاہیے کہ وہ لوگوں سے اس طرح پیش آئے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ پیش آیا جائے، اور جو کسی امام سے بیعت کرے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے اور اخلاص کے ساتھ دے تو طاقت بھر اس کی اطاعت کرے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یقیناً۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کے 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالح آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالح پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے اور چہرہ مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، کہ اے اللہ موت کی سختی میں یا سکرات الموت میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، موت کا تو کوئی نہیں پتہ کہ کس وقت آ جائے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہم اس دعا کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔